پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بارش قدرت کا انعام ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ اب مصنوعی طور پر بھی بارش کی جا سکتی ہے۔ یہ مصنوعی بارش کیسے برسائی جاتی ہے؟ کیا یہ جدید ٹیکنالوجی صحراؤں کو سرسبز بنا سکتی ہے؟ اور کیا قحط زدہ علاقوں میں خشک سالی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح بارش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اسے کسی خاص جگہ پر گرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ آئیے یہ سب ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے کہ مصنوعی بارش کیسے ہوتی ہے، آئیے سمجھتے ہیں کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے، تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ عمل ہمارے اپنے سیارے پر پانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری زمین پر دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں سے پانی بخارات بن کر فضا میں آبی بخارات بن کر بادلوں سے جا ملتے ہیں۔ اس عمل کو بخارات کہتے ہیں۔ اس کے بعد فضا میں جب یہ آبی بخارات بنتے ہیں، دھول کا ذرہ، راکھ کا خول، بیکٹیریا یا کوئی بھی ایسی چیز جو فضا میں تیر رہا ہو، اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بادل کا ایک چھوٹا سا قطرہ وجود میں آتا ہے۔ دھول یا راکھ کا ذرہ جو اس قطرے یا بادل کی بوند کو بناتا ہے، اسے کلاؤڈ کنڈنسیشن کہتے ہیں، اور یہ سارا عمل بادلوں کو جنم دیتا ہے۔ بادل کے قطرے بننے کے لیے دھول کے ذرے، راکھ وغیرہ کا فضا میں موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ پانی کے بخارات بادل کے قطرے میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ ابتدائی طور پر بادل کا قطرہ سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ فضا میں تیرتا ہے، لیکن یہ بارش کے قابل نہیں ہوتا۔ کرۂ ارض میں یہ بادل کے قطرے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد سائز میں بڑھتے ہیں اور بارش کے باقاعدہ قطرے بن جاتے ہیں، اور پھر فضا میں ہوا کے لیے انہیں زیادہ دیر تک روکے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بارش شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں بارش دیکھنے کو ملتی ہے۔ آبی بخارات فضا میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بادل کی تشکیل کے لیے بادل کے کنڈنسیشن نیوکلی کو نہیں پاتے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1946 میں ایک قطرہ دریافت کیا، جس کے ذریعے فضا میں موجود پانی کے بخارات میں ایک ایتپریرک سیٹ کیا جاتا ہے، یعنی انہیں کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایتپریرک، جو عام طور پر سلور آیوڈائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ یا خشک برف میں سے ایک ہو سکتا ہے، یعنی ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب اس مقصد کے لیے سوڈیم کلورائڈ کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس عمل کے بعد پانی کی بڑی بوندوں کی تشکیل تیز ہو جاتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے 50 سے زائد ممالک مصنوعی بارش کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے چین، امریکہ، روس، بھارت، تھائی لینڈ، فرانس، جرمنی اور کئی دوسرے ممالک شامل ہیں۔ چین اس وقت 2016 کے بعد دنیا کے سب سے بڑے موسمیاتی تبدیلی کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ چین نے 2025 تک اپنی تقریباً 60% زمین پر بارش پیدا کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ چین پہلا ملک ہے جس نے تبت کی سطح میں ہزاروں جلنے والے چیمبر نصب کیے ہیں، جس کی مدد سے یہ سلور آیوڈائڈ تیار کیا جائے گا، جو ہوا کے ذریعے فضا میں موجود کمزور بادلوں تک لے جایا جائے گا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ تقریباً 1.6 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہوگا، جو کہ پاکستان سے دگنا اور اسپین سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس علاقے میں اب تک تقریباً 500 چیمبر لگائے جا چکے ہیں۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکہ نے مصنوعی بارش کو بطور ہتھیار بھی استعمال کیا تھا، جب اس نے مونسون کی بارشوں کے دوران کلاؤڈ سینڈنگ کا طریقہ اپنا کر مونسون کا دورانیہ بڑھایا۔ نتیجے کے طور پر شمالی ویتنامی افواج کو جنگ کے دوران گاڑیوں کی پیش قدمی اور سپلائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1986 میں چرنوبل حادثے کے بعد سوویت یونین نے بھی ارد گرد کے علاقوں میں تابکاری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مصنوعی بارش کے لیے ہوائی جہاز استعمال کیے تھے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، اس نے پہلی بار 1951 میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے مصنوعی بارش کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1952 میں بھی ہندوستان نے غباروں کے ذریعے سے سلور آیوڈائڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بھارت نے کرناٹک ممبئی میں مصنوعی بارش کرنے کی بھی کوشش کی، اور مزید اس پر تجربات جاری ہیں۔ اب اس سوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کبھی مصنوعی بارش کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو جواب ہے ہاں۔ 2000 میں پاکستان نے پنجاب، سندھ،
بلوچستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں مصنوعی بارش کی پہلی باقاعدہ کوشش کی جو کافی کامیاب رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے پاکستان کے کچھ شہر شدید دھند یا اسموگ کی زد میں بھی ہیں، چنانچہ 2021 میں اس کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان متحدہ عرب امارات کی مدد سے مصنوعی بارش برسانے کے آپریشن پر بھی غور کر رہی تھی۔ یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو یا تو مکمل طور پر صحرائی ہیں جہاں بارش کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو کیا ان علاقوں میں مصنوعی بارش پانی کی کمی کو پورا کر سکتی ہے؟ تو دوستو اس سوال کا جواب ہے ہاں، لیکن کسی حد تک یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں مکمل طور پر سرسبز بنانا ہرگز ممکن نہیں، اور نہ ہی مصنوعی بارش قدرتی بارش کا مکمل متبادل ہو سکتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مصنوعی بارش بنانے کے لیے مخصوص موسمی حالات کا ہونا ضروری ہے، یعنی کچھ بادل بے شک کمزور ہوتے ہیں لیکن فضا میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بارش شروع سے پیدا ہو بہا دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے بارش کی لاگت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 ایکڑ فٹ مصنوعی بارش کی قیمت کم از کم $27 سے $400 ایکڑ فٹ ہو سکتی ہے، اس لیے یہ کسی بھی طرح غریب ممالک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سلور آیوڈائڈ اکثر اس طریقے میں کلاؤڈ سینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندی ایک زہریلی دھات ہے اور اس کی زیادہ مقدار انسانوں اور آبی حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کلاؤڈ سینڈنگ کا طریقہ بھی بادلوں کو منتشر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین نے 2008 کے بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بارش کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال کیا۔ چین نے بیجنگ شہر کے ارد گرد 21 مقامات سے تقریباً 1100 سلور آیوڈائڈ سے بھرے راکٹ فائر کیے۔ بیجنگ شہر کی طرف آنے والے قبل از وقت بادلوں کو اتنا طاقتور بنانے کے لیے کہ وہ شہر کے باہر بارش کریں۔ اس طرح بیجنگ کے قریب آنے والے بادل کمزور پڑ گئے اور افتتاحی تقریب کے دوران آسمان بالکل صاف رہا۔ یہی نہیں بلکہ چین میں کسی بڑے واقعہ یا سیاسی تقریب سے پہلے اکثر بادلوں کو صاف کرنے کی روایت بن چکی ہے۔ اسی طرح 2020 میں انڈونیشیا میں بارشوں کے باعث جکارتہ شہر میں کافی تباہی ہوئی تھی، جبکہ مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی جا رہی تھی تاکہ مزید سیلاب پر قابو پایا جا سکے اور جکارتہ کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ انڈونیشیا کی فضائیہ نے بارش اور سیلاب پر قابو پانے کے لیے کلاؤڈ سینڈنگ تکنیک کا استعمال کیا۔ ناظرین، اس طرح کلاؤڈ سینڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش برسائی جا سکتی ہے، اور اس کی کیا حدود ہیں؟ اب مصنوعی بارش کا ایک اور طریقہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ریڈنگ کے سائنسدانوں نے 2017 میں برقی چارجز کے ذریعے مصنوعی بارش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا عملی طور پر حال ہی میں مظاہرہ ہوا جب متحدہ عرب امارات نے اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ڈرون کے ذریعے بادلوں میں چارجز پیدا کرنا اور اچھی خاصی بارش پیدا کرنا، بیجنگ کے برعکس اس طریقے سے ماحولیاتی خطرات کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مصنوعی بارش اور قدرتی بارش کے حوالے سے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔